बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अगले इलेक्शन के हवाले से कुछ खबरें बहुत इंपॉर्टेंट सामने आ रही हैं, बहुत नाकाबिल यकीन खबरें हैं। उनकी बात पहले करते हैं, फिर मज़ीद बात करेंगे। खबर ये आ रही है कि अगले इलेक्शन में जो वोटर की उम्र है वो उम्र कर दी जाए कुछ 25 बरस। 25 बरस से जो छोटे होंगे वो वोट ना डाल सकें, उसके ऊपर फिर वोट डालेंगे इलेक्शन डे पर। जो 25 बरस का होगा वो वोट डाल सके। और साथ में एक खबर ये आ रही है कि जो असेंबली है, इस असेंबली की मुद्दत मारूजी हालात के तहत, गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से, गैर मामूली हालात की वजह से वो बढ़ा दी जाए 5 बरस मजीद, क्योंकि इन्होंने कुछ इतना बेहतर कर दिया है कि इनको 5 बरस मजीद कंटिन्यू करना होगा। ये हमारे यहाँ बात की जा रही है आइन के तहत। इसमें जाहिर है कि फिर तब्दीली तो ये 28वीं तरमीम में की जाएगी। इस तरह की बातें हो रही हैं। सबसे पहले जो 18 बरस से ऊपर ले जाना है वोटर की लिमिट को, देखिए दुनिया के बेशतर ममालिक में वास्ट मेजॉरिटी 18 बरस की उम्र है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां 16 बरस की भी उम्र है। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, अर्जेंटाइन है। मैं एक रिसर्च कर रहा था, उसके मुताबिक कुछ 10-12 मुल्क ऐसे निकले कि जहां 16 बरस भी वोटर की उम्र है, 16 बरस का वोटर वोट डालता है। कुछ ममालिक हैं जहां वोटर की उम्र जो है वो 21 बरस है। जो 21 बरस है उनमें सिंगापुर है, इसके अलावा कुवैत है। कुछ एक दो और ममालिक हैं जहां 21 बरस भी वोटर की उम्र है, लेकिन सबसे बड़ी तादाद मुल्कों की जो वोटर की उम्र लेकर बैठी हुई है कि ये वोट डाल सकता है, वो है 18 बरस। सिने शऊर जो है, जिसे आप टीन से ऊपर निकल जाते हैं, तो वो 18 बरस आपका ख्याल किया जाता है। हमारे यहाँ भी यही सिलसिला है। अब कहा यह जा रहा है कि 25 बरस, ये क्यों किया जा रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर वोटर की उम्र बढ़ाकर कर दी जाती है 25 बरस, तो हमारे यहाँ आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा, 60 से 65% हिस्सा जो है वो 25 साल से कम उम्र पर मुश्तमिल है, ये बात की जाती है। तो अब अगर ये हो जाता है और फ़र्ज़ कर लीजिए कि इलेक्शन होता है, जिस तरह बात की जा रही है ना कि 7-8 महीने के अंदर इलेक्शन या वक्त पर इलेक्शन, अगर वक्त पर इलेक्शन होता है तो भी, और 7-8 बरस के अंदर इलेक्शन होता है तो भी, हम करोड़ों वोटर्स को महरूम कर देंगे वोट के हक से। और जाहिर है कि जब वक्त पर भी होता है इलेक्शन तो भी बहुत कम लोग होंगे जो 25 बरस की उम्र तक पहुंचेंगे। 18 से 25 7 साल के गैप में जो महरूम रह जाएंगे। और जो वोटर मजीद बढ़ जाएगा, जो आज 16 बरस का है, आज 15 बरस का है, वो भी वोट देने का अहल होगा अगर वक्त पर होते। तो हुकूमत ये करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? क्योंकि ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन से जो सोशल मीडिया पर चलती है, जो टिकटॉक पर चलती है, जो टीवी नहीं देखती है, जो जानती नहीं है, जिनको नहीं पता, जो अपना फैसला खुद करते हैं, जिनके बारे में ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद हैं, उनको कोई आकर बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, हमारी हिदायत पे करना है, वो नहीं मानते, वो घरों में भी नहीं मानते। तो वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, और वो अगर वोट के हक से महरूम हो जाएं तो फिर ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद चीज़ें संभाली जा सकें। ये एक अदद लॉजिक है। अच्छा, इसका और ये जो इंतखाबात मज़ीद मुद्दत पूरी करने के बाद 5 साल आगे ले जाएं, जैसे किसी बहुत बड़े ओहदे की मुद्दत है कि इसको मज़ीद 5 साल आगे ले जाओ, ऐसा जो किया जा रहा है, इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इसकी रीज़न साफ तौर पर इस सेटअप की, इस हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट की नाकामी है, मुकम्मल तौर पर नाकामी। यानी आप अवाम का सामना नहीं कर सकते, आप अपनी सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट आबादी का, यूथ का सामना नहीं कर सकते। आप ये समझते हैं कि ये वोट किसको देंगे, इसलिए रोकने का प्लान है कि इनको वोट के हक से महरूम कर दो। इवन अगर आप 21 भी कर देते, 25 नहीं करते, तो आप उनका सामना करने से डर रहे, आप डरपोक हैं, आप बुज़दिल हैं, आप सामना नहीं कर सकते, आप वोट के हक से महरूम करना चाहते हैं। तो अगर ये किया जाता है तो ये अभी तक तो एक फर्जी सी सिचुएशन है, लेकिन अगर ये किया जाता है तो ये बुज़दिली की निशानी है, ये नाकामी की निशानी है कि ये हुकूमत अभी तक कुछ कर नहीं पाई। ये जो है ना
لیپ ٹاپ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے. یہ جو بیبی بومرز والے لوگ ہیں، جو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، لیکن چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو ایک دن جانا ہے. یا ہماری جنریشن کے بھی لوگ، جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں، وہ بھی 1981 کے بعد والی اگلی شروع ہوتی ہے نا، تو ہم لوگ بھی کہاں 47 کی عمر ہمیں بھی ایک سائڈ پہ کریں کہ جی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن میں برائے نام سے توازن ہے. باقی اس سے پہلے والے تو خدمت گزار، اطاعت گزار. آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو، پرویز خٹک کو دیکھ لیں، آپ شہباز شریف کو دیکھ لیں، آپ نواز شریف کو دیکھ لیں، آپ ہم سے پہلی ذات کی شمار ہوتی ہیں مریم نواز کو دیکھ لیں. ان لوگوں کو دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیا ہے ان کی اپروچ کیا ہے. ہاں، عمران خان ان سے اتنا مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ عمران خان بالکل ایک الگ خیالات کا بندہ ہے. اس کی را خیالات کی، اس کا زندگی گزارنے کا اسٹائل، اس کا اب بھی اس عمر میں بھی فٹنس کا لیول، اس کا سوشل میڈیا پر پاکستان کے نوجوانوں سے پہلے سوشل میڈیا کو گرپ کرنے کا طریقہ، وہ بندہ سوچتا ہی آگے، بہت آگے سوچتا ہے. تو اس لیے وہ مختلف ہے، اسی نے اسی لیے یوتھ کو اتنا کیپچر کیا ہوا ہے. اور پھر یہ جو یوتھ ہمیں ابھی وائبرنٹ موومنٹ چلاتی ہوئی یوتھ نظر آئی ہے، اس کے اسی ویژن کی وجہ سے ہے. تو عمران خان ہم لوگوں سے بھی بہت مختلف، بہت آگے. تو اس لیے اگر ان کو باہر کرنا ہے اس انتخابی دوڑ سے، تو ایک تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا ریئیکشن آئے گا. لیکن فرض کرنے کہ کر بھی لیا جاتا ہے تو یہ ناکامی کی، بزدلی کی نشانی ہے، ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے اور زبردستی مزید قبضہ رکھنے کے مترادف ہے. دوسرا، 5 سال مزید کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی بھی جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، بڑے بڑے انڈیکیٹرز وہ بہترین ہیں، مائکرو کو ہم مزید بہتر کر لیں گے، عوام ہمارے ساتھ ہے. لوگ نفرت کرتے ہیں، نفرت کرتا ہے ایک عام آدمی اس حکومت سے، اس نظام کو چلانے والوں سے، جنہوں نے اس کو لٹرلی، وہ جو باقاعدہ حساب لگا کے ٹی وی پہ بتایا جاتا ہے نا کہ 100 گرام کی بوٹی، 200 گرام چکن کسی نے کتنے دن میں کھایا ہے، تو وہ حساب اگر آپ دیکھیں، کسی کی خوراک دیکھیں، کسی کے پاس موجود منیمم زندگی گزارنے کے وسائل بھی کتنے ہیں، اس کو دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو کہ لوگ نفرت کرتے ہیں اس حکومت سے جو انہوں نے ایک عام آدمی کے ساتھ کر دیا ہے. اور اس کے بعد دھڑلے سے آ کے ٹی وی چینل پہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ. اسی لیے ٹی وی چینلز کو دیکھنا چھوڑ چکے، ان کی وقت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. جتنے لفافے لانے لے آؤ، لوگ تھوکتے بھی نہیں ہیں ان کے منہ پر. ایک یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اس حقیقت کو ہم نے باہر رہ کر، اس سسٹم میں رہ کر، باہر ان سے انٹریکٹ کر کے دیکھا ہے، سمجھا ہے. اس حقیقت کو باقی بھی سمجھ لیں، جتنا جلدی سمجھ لیں بہت بہتر ہے. پھر میں ایک اور سوال کرتا ہوں کہ کیا کرنا ہے یہ سب کچھ کر کے؟ یعنی کیا 8 فروری کو پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو پتہ نہیں ہے؟ یورپین یونین والے کامن ویلتھ کی رپورٹ ہمارے سامنے آ گئی، رپورٹ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو الیکشن چوری ہوا، ہمارا الیکشن چوری ہوا. اور کس طرح سے چوری ہوا؟ الیکشن ڈے پر اس جدید ترین دور میں موبائل فون پلاسٹک کا ٹکڑا بن کے رہ گیا. کیا یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ تو یہ اتنی ایفرٹ کی 28ویں ترمیم وغیرہ کی ضرورت کیا ہے؟ جو کرنا ہے کرو. آج آپ باہر نکل کر دیکھیں، آپ سفارت خانوں کے، ہائی کمیشن کے باہر لوگوں کا رش دیکھیں، پاسپورٹ آفس جائیں، لوگوں کا رش دیکھیں اور ان سے بات کر کے دیکھیں تو ندامت ہوگی اس نظام کو چلانے والوں کو کہ ہم کیا چلا رہے ہیں، ہم اس ملک کو اس وقت جس انداز میں چلا رہے ہیں، کیا چلا رہے ہیں. پھر آپ کو شرمندگی ہوگی اپنی ان ایفرٹس پر جو تعلیمی اداروں میں جا کر کی جا رہی ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کر کے کی جا رہی ہیں، مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کو بلا کر بٹھا کر بیانیہ بنانے کی کوششیں. ان پر شرمندگی ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ پاسپورٹ آفس پہ موجود لوگ، شناختی کارڈ بنوانے والے، لائنوں میں لگے ہوئے لوگ، اس ملک کے مستقبل پر فکر کرتے لوگ، اپنے مستقبل پر فکر کرتے لوگ، آپ کو شرمندگی ہو کہ ہم نے اتنا زور لگانے کے باوجود بھی جو کیا ہے اس میں ہم ان کو کہاں لے کر آئے ہیں، ہم نے ان کو کیا دیا ہے. کیا ان کے پاس کوئی ایک یقینی صورتحال ہے کہ اس ملک کا مستقبل ان کو نظر آ رہا ہے اور یہ کہہ رہے کہ ہاں زبردست رہیں گے، بنائیں گے، چلیں گے ساتھ؟ کیا ان کو ان کی درکار، منیمم درکار عزت جو شاید اس عمر کے لوگ کہ جن کو ہم بیبی بومرز کہتے ہیں ان کو پرواہ بھی نہیں ہے؟ کیا وہ کیا سوچتے ہیں اور ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے، ایک نوجوان کیا سوچتا ہے؟ یہ
بہت بڑا ڈاکہ تھا جو ڈاکہ ڈالا گیا، ان سے ان کا حق چھین لیا گیا، تو وہ پرواہ بھی نہیں کرتے اب کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ اس حد تک اس نظام سے، اس نظام کو چلانے والوں سے متنفر ہو چکے ہیں. ایک بات. دوسرا، کر لیں 5 سال. ابھی کیا کر لیا؟ کیا اس اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی لانے کی اجازت ہے؟ اور کیا یہ اسمبلی جس طرح سے اسمبلی کو چلنا چاہیے، جس طرح سے فنکشن کرنا چاہیے، کیا اس طرح سے فنکشن کر رہی ہے؟ The way we see retired officers coming into civilian domain after every few days اس ڈپارٹمنٹ میں، اس محکمے میں، اس جگہ آمد ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد باقی کیا کرنا ہے؟ یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ we all have an idea of it. آخری چیز جاتے جاتے جو کراچی میں ہوا اس کے حوالے سے اب یہ بات کھلتی چلی جا رہی ہے، ٹیلی ویژن چینلز پر ایک کے بعد ایک ڈسکس ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جو جلسے کی اجازت دے دی گئی اور پھر رات 2 بجے آ کے آپ نے مارنا شروع کیا ان لوگوں کو. وہاں پر بھی وہی تھے نوجوان، ان کو مارنا شروع کیا، گالیاں دیں، لاٹھیاں ماری، گاڑیوں میں ڈالا، اریسٹ کیا، کوٹا ان کو، اور کوٹنے کے بعد رات 2 بجے سے میں وہاں موجود تھا نمائش پر، شام 4 بجے تک ان کو کوٹتے رہے، گاڑیوں میں پھینکتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو تذلیل کا نشانہ بنایا. خود وہاں پر کھڑے ہو کر نمائش چورنگی پر جو لائنز ایریا کے اندر گلی جا رہی ہے اس کونے پر کھڑے ہو کر لوگوں سے بات کی. ہو گیا. اس کے بعد اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ نون لیگ کا کام تھا، یہ مریم نواز شریف کا کام تھا، اور انہوں نے وہاں سے کام دکھایا، شکایت کی کہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو یہ کہا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس روز صبح پہلی ویڈیو میں، کہ جو رات 2 بجے ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ کہیں سے احکامات آئے ہیں اور اس کے بعد کٹائی شروع ہو گئی ہے، جلسہ گاہ پہ کیپچر ہو گیا ہے، سارا دن وہاں پر شیل فائر کیے جاتے رہے، لوگوں کو بھگایا جاتا رہا، یہ سب کچھ ہوا. اب اس کے پیچھے بھی نون لیگ نظر آ رہی ہے. خوف ہے، ایک عام آدمی کو کیسے فیس کرنے اس کا خوف ہے. اور جس طرح سے احکامات مانتے خود گندے ہوتے چلے گئے، بزرگوں کو، علامہ راجہ ناصر عباس کو، محمود خان اچکزئی کو، اس کے بعد آنے والے مہمانوں کو جس طرح سے ان کی گاڑیاں توڑ کر نشانہ بنایا گیا. اور صاف بات ہے، مطلب کیا اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ مریم نواز شریف، ان کی حکومت، پرویز رشید، یہ بزرگ سینئر سیاستدان نواز شریف کی، یہ کیا کیا ہے؟ کیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے محمود خان اچکزئی کو کہہ سکتے ہیں کہ کس نے کیا ہے؟ کیا 25 مئی کو جو ہوا تھا یاسمین راشد کے ساتھ، کیا کوئی بتا سکتا ہے کس نے کیا ہے؟ جس طرح سے یہ تمام چیزیں زیر تسلط ہیں، کیا اس کا جواب نواز شریف کی حیثیت ہے کہ وہ جواب دے سکے؟ مریم نواز شریف کی حیثیت ہے کہ وہ جواب دے سکے؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ انتشاری ٹولہ ہے پی ٹی آئی والا، محمود خان اچکزئی انتشاری ہے، علامہ راجہ ناصر عباس انتشاری ہے، تحریک تحفظ آئین والے انتشاری ہیں، غلام مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب انتشاری ہیں، جو جسٹس صاحب ان میں شامل ہوئے ہیں وہ انتشاری ہیں، زبیر صاحب انتشاری ہیں. تو ان لوگوں کی اس وقت تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈھنگ کا ایک انڈیپینڈنٹ انٹرویو دے سکے. تو یہ انہوں نے کیا تھا، یہ انہوں نے کروایا تھا جو کراچی میں ہوا. اور پھر جو پولیس کے بڑے ہیں انہیں کہیں سے ہدایات آئیں کہ یہ کر گزرے. اس کے بعد بھی کیا ہو گیا؟ اس کے بعد دیکھیے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ میچ ہونا، آپ نے میچ ختم کروا دیا. جس طرح ادھر آپ پچ اکھاڑ دی، وکٹیں اسٹمپس اکھاڑ کے پھینک دیے، وکٹیں گرا دی، اور پھر اس کے بعد کہا نہیں ہوگا میچ، ایسے کر کے نہیں ہوگا میچ. پھر کیا ہوا؟ پھر لوگوں نے کہا میچ ہوگا، اور لوگوں نے امپائر کو آؤٹ قرار دے دیا. لوگوں نے کہا میچ ہوگا، انہوں نے گراؤنڈ سجایا، گراؤنڈ بنایا، اور اس کے بعد تماشائی جو تھے انہوں نے بیٹسمینوں کو کہا آؤ کھیلو، اور پھر انہوں نے چیلنج کیا کہ آئے کوئی بولنگ کرے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں بیٹنگ کیسی ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر ہم نے وہ میچ ہوتے ہوئے دیکھا. لوگوں نے اس میچ پر خوشی کا اظہار کیا، لوگوں نے کہا میچ لیس ہے، اور لوگوں نے اپنا فیصلہ دیا. نہ ساؤنڈ تھا، نہ لائٹنگ تھی، نہ اسٹیج تھا، نہ میڈیا کے لیے انتظامات تھے، نہ کرسیاں تھیں، نہ لوگوں کو گاڑیوں میں بھر کر لایا گیا، نہ کوئی چیزیں تھیں کہ رضاکاروں کو کچھ پیسے ویسے دے کر دن رات کام کروایا جائے گا. کچھ نہیں تھا، نہ میڈیا کوریج تھی. مسلسل میڈیا کوریج ہوتی ہے بڑے جلسے کے لیے 2 سے 3 روز پہلے، اور میڈیا کوریج کے نتیجے میں آپ بتاتے کہ واہ کیا بات ہے. کچھ نہیں تھا، اور اس کے باوجود لوگوں نے کہا ہوگا میچ. لوگوں نے کہا امپائر آؤٹ، اور امپائر کو آؤٹ قرار دے کر لوگوں نے اپنی انگلی اٹھائی اور کہا آؤ کھیلو، ایسے کر کے کہ آؤ کھیلو. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آنے والے اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹیج لے کر آ گئے، اپنا ساؤنڈ سسٹم لے کر آ گئے، اور انہوں نے وہ میچ کھیلا. وہ میچ لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے اس میچ کو
सुपर हिट बनाया, और वो सुपर हिट मैच जो है वो जाके जिस तरह से हिट हुआ है, तो हमारे सामने है कि अब तमाम के तमाम लोग परेशान हैं। करना है ये 25 साल वाला तजुर्बा, तो ये भी करके देख लें। इसके जरिए अगर ये सोचा जा रहा है कहीं किसी जगह कि हो जाएगा काम, तो फिर साफ शफाफ ओपन तरीके से हल्का बंदियां मैनेज करके, बंदे उठा के, कागज छीन के अगर ये सब नहीं किया जाता तो धड़ाम से गिरेगा, ये तमाम का तमाम महल धड़ाम से गिरेगा, और गिरने के बाद भी नीचे गिरे हुए पत्तों को ऐसे ठोकने लगेंगी कि यहां से वहां तक सब कुछ बिखरा हुआ नजर आएगा। एक और एफर्ट करके देख ली जाए, लेकिन बजोरे ताकत जबर सब कुछ हाथ में लेके, बल्ला छीन के, गार्ड्स छीन के, ग्लव्स छीन के, और फिर उसके बाद बगैर पैड्स के कहा जाए, बगैर बल्ले के कहा जाए मारो छक्का, तो ये तो शायद किया जा सकता है। उसके नतीजे में होगा ये कि शकूर राना जैसा मामला होगा। करके देखना है तो करके देख लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।